بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا۔ فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم، ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ 9ویں مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں تھوڑی سی اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا، آخر کیا وجہ ہے کہ اس تاریخ کو ہم بار بار یاد کرتے ہیں؟ کیوں ہر سال ہم یہ امام عالی مقام کی یاد تازہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو بڑا تکلیف دہ ہے، اس تکلیف کا احساس کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر سال محرم الحرام کی مجلس منعقد کی جاتی ہے، جبکہ تاریخ اسلام کا اگر آپ جائزہ لیں تو تاریخ اسلام میں اور بھی بہت سارے واقعات گزرے ہیں جو اس سے زیادہ شدید ہے۔ میں شدید اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کربلا کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو 72 جانیں گئی ہیں، مگر دنیا میں ایسے بہت سارے انقلابات آئے، ایسے حادثات رونما ہوئے کہ جس میں 72 نہیں 72,000 تک جانے گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو قتل و خون میں ڈبا دیا گیا ہے۔ ہم ان واقعات کو یاد نہیں کرتے، ان واقعات کا ہم تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کا طالب علم اگر کوئی ہے یا تاریخ کا پڑھنے کا کوئی شوقین ہے تو کتاب اٹھا لیا، پڑھ لیا، کچھ دیر کے لیے کرب و درد محسوس کیا، کتاب رکھ دیا، واقعے کو بھول گیا۔ بھول جاتے ہیں ہم واقعہ، اور تاریخ ایک ریکارڈ کا نام ہے۔
جو اپنے صفحات میں اس چیز کو، اس واقعے کو محفوظ کر لیتی ہے، اس ریکارڈ کو جو دیکھنا چاہتا ہے، کتابوں سے قربت ہوتی ہے، جاتا ہے کتاب دیکھتا ہے، تاریخ معلوم ہو جاتی ہے، مگر اس کو محفوظ کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتا، جد و جہد نہیں کرتا۔ میں صرف 2 یا 3 واقعات بتاؤں کہ جو بڑے تکلیف دہ ہیں۔ کتنے ہیں جو آپ میں سے اس واقعے کو جانتے ہیں؟ 1491 میں عیسوی کے اندر اسپین کا زوال ہوا۔ اسپین ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت تھی جس کو اندلس کہا گیا، پرانا نام اندلس، نیا نام اسپین۔ طارق ابن زیاد نے اسپین کو فتح کیا تھا، 18 سال کا نوجوان، مگر چند صدیاں ہی گزری تھی کہ اسپین کا زوال ہوا۔ مسلمانوں کی اتنی مضبوط حکومت کو نصف و نابود کر دیا عیسائیوں نے۔ اور اسپین کی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے، زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، صرف ہمارے دور سے 600 سال پرانا واقعہ، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، جبکہ کربلا کے واقعے کو تو 1450 سال گزر گئے۔ قریب کا ہی حال ہی کا زمانہ ہے، حال ہی کا دور ہے۔ اور جب اسپین پر دوبارہ عیسائیوں نے قابض ہونے کے لیے حملہ کیا تو عالم یہ تھا کہ بے گناہوں کو قتل کیا گیا۔ سپاہیوں کو تو مارنا ان کی گنتی اور ان کا حد و شمار ہی نہیں ہے، آبادی میں جو بھی مسلمان دکھتا اس کو مار ڈالا جاتا، قید نہیں کیا جاتا۔ جنرل کا آرڈر تھا کہ جو بھی مسلمان دکھے، داڑھی والا دکھے، قید مت کرنا، ہتکڑیاں ہاتھوں میں نہ لگانا، تلوار نکالنا اور پیٹ میں گھونپ دینا۔ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بیوہ ہو گئی۔ اور اس سب قتل و غارت کے باوجود، اس کے بعد بھی اسپین کے عیسائیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو آخری جو ظلم کی انتہا کی ان لوگوں نے کہ 8000 ننھے بچوں کو ماں کی گودوں سے چھین کے قطاروں کی صف اور قطاروں میں جمع کر دیا گیا۔ بچے کو دیکھ کر عورتیں اور ان کی مائیں بلک رہی ہے، بچے اپنے ماؤں سے گلے ملنا چاہتے ہیں، مگر درمیان میں سپاہی حائل ہے، بندوقیں تنی ہوئی ہے، ماؤں کو زنجیروں میں جکڑا گیا، رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان ننھے بچوں میں نابالغ بچوں کی بے شمار ہزاروں کی تعداد ہے۔ 8000 بچے ایک سمت کھڑے، اور اس کے بعد اسپین کا جنرل حکم دیتا ہے کہ سینکڑوں گھوڑ سوار گھوڑوں پہ سوار ہو جائیں اور ان نہتے اور ننھے بچوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نزدیک کچل ڈالیں۔ بے شمار گھوڑے سر پر دوڑتے اور 8000 بچے دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں کے سامنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے اندر کچل کر نصف و نابود ہو گئے، کیمے میں تبدیل ہو گئے۔ مائیں تڑپتے رہ گئی، چیخیں مار کے بے ہوش ہو گئی بہت ساری اس میں خاتونیں۔ کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا کرب ہوا ہوگا، کتنی آؤف ہوگا کہ نالے بلند کیے گئے ہوں گے، کتنے مرثیے پڑے گئے ہوں گے، کتنی آہیں نکلی ہوں گی، کتنی آنکھیں ہوں گے جن کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھارے بہے ہوں گے۔ کتنا دردناک واقعہ تھا یہ اسپین کا زوال، کیا معمولی واقعہ تھا؟ 8000 بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے کچلا جا رہا ہے، کیا یہ درد و کرب کوئی معمولی تھا؟ مگر تاریخ نے اسپین کی تاریخ کو بھی بھلا دیا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اسپین کے زوال کے بارے میں۔ کتنے ہیں جو اس تاریخ سے واقف ہیں؟ کتنے ہیں جو اسپین کے زوال کو جانتے ہیں؟ تاریخ نے اس واقعے کو اپنے اندر محفوظ ضرور کر لیا، مگر انسانوں کے ذہنوں میں یہ واقعہ محفوظ نہیں ہے۔ جو پڑھ لیتے ہیں معلوم ہو جاتا ہے، ایک وقت تک جذباتی ہوتے پھر بھول جاتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ کا زوال جس تاریخ کو ہوا وہ تاریخ یاد نہیں کی جاتی، اس تاریخ کو کوئی سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، اس تاریخ کو کوئی فنکشن نہیں لیا جاتا، کوئی جلسہ منعقد نہیں کیا جاتا کہ ہم آئیں اور اسپین کے شہیدوں کو شرਧਾਂجلی دیں اور ان کی یاد تازہ کریں۔ ہم نہیں کرتے۔ بغداد علم و فن کا گہوارہ اور رسول بلاد، شہروں میں دلہن کہلانے والا شہر، بڑے بڑے فضلہ پیدا کیے تھے بغداد نے۔ غوث اعظم بغداد کی دین، جنید بغدادی بغداد کی دین، سر سختی بغداد کی دین۔ ایسا عظیم الشان بغداد جس نے فضلہ پیدا کیے تھے، جس نے عالم پیدا کیے تھے، جس نے مفکر پیدا کیے تھے، جس نے ادیب پیدا کیے تھے، جس نے مورخ پیدا کیے تھے، محدث پیدا کیے تھے،
علماء اور مفتیان اکرام کا تو حد و شمار ہی نہیں ہے بغداد نے. ایسا بغداد جب ہلاکو نے اسے اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندا ہے، وہ عروس البلاد و دلہنوں کی طرح سجا ہوا شہر، ہزاروں علماء قتل کر دیے گئے. علماء نے اس کی تاریخ کو لکھا. شیخ سعدی نے مرثیے کہے، اور شیخ سعدی نے اپنے مرثیے میں بغداد کے ہلاکو کے تباہی کو بیان کیا اپنے اشعاروں کے اندر. ہزاروں کی تعداد میں علماء مارے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں فقہا کو قتل کر دیا گیا. یہاں تک کہ بغداد کی ایسی کوئی گلی نہیں تھی کہ جہاں کوئی لاشا نہ تڑپا ہو. بغداد کے گھر کی کوئی ایسی دیوار نہیں تھی جہاں کسی مردے کو سہارا دے کے ٹکا کے رکھا نہ گیا ہو. بغداد کی کوئی ایسی نالیاں نہیں تھی جہاں سے خون نہ بہا ہو. حتیٰ کہ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ 3 روز تک دریائے دجلہ میں پانی کی جگہ خون بہا ہے. کتنا قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا. اور جب یہ خون بہہ چکا تو ہلاکو نے وہ لائبریریاں، وہ کتابوں کے ذخیرے جو اسلامی مفکرین نے دیے تھے دنیا کو، اس نابیکار نے، اس ناسمجھ انسان نے علم کی قدر نہیں کی، بلکہ ان لائبریریوں کو دجلہ کے حوالے کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ علماء فرماتے 7 دن تک دریا کا پانی شاہی سے سرخ یا کالا ہو گیا. جن جن رنگوں کی کتابیں پھینکی جاتی پانی میں وہ رنگ ابھر جاتا تھا. 7 دن تک دریا کا پانی اپنے وجود کو کھو چکا تھا. اندازہ لگائیے بغداد کی ہلاکت، بغداد کی تباہی کیا دردناک واقعہ نہیں ہے؟ کیا تکلیف دہ واقعہ نہیں ہے؟ کیوں ہم اس کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے کوئی جلسہ منعقد نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کو بلا دیا ہے؟ چلیے یہ تو باہر کی بات ہوئی. اسپین ہم سے دور تھا، بغداد ہم سے دور تھا. ہمارے اپنے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں. 1857 کا انقلاب، اور میں یہاں ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں. 1857 کا غدر کہا انگریزوں نے، مگر یہ اعلیٰ حضرت کی شان فقاہت ہے کہ فرماتے وہ غدر نہیں تھا، انقلاب تھا. ہم اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے، ہم غداری نہیں کر رہے تھے بلکہ انقلاب برپا کر رہے تھے. اس کو ہم غداری نہیں کہتے، یہ تو انگریزوں نے نام دیا ہے 1857 کا غدر. وہ 1857 کا انقلاب ہے. 1857 کا انقلاب کتنا دردناک ہے. کتنے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی. کتنے علماء ہیں، 7000 علماء حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرکردگی میں اٹھے. علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ دیا انگریزوں کی حکومت ہمارے لیے حلال نہیں، ہم ان کی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے، ہم انقلاب بلند کریں گے. 7000 علماء لال قلعے کی چھت پر پھانسی دے دیے گئے. مرنے والوں کی تعداد کا تو کوئی حد و شمار نہیں ہے، تو علماء کی تعداد علماء نے بیان کی. سینکڑوں علماء مارے گئے. فضل خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی. بہادر شاہ ظفر جس کی کمانڈ میں یہ انقلاب برپا کیا جا رہا تھا، مغل شہنشاہ کا آخری تاجدار، رنگون کے قلعے میں قید کر دیا گیا. بوڑھا ضعیف العمر شخص رنگون کے قلعے میں ضعیف، قید کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں دن گزار رہا ہے. اور روز صبح اس کو ناشتہ پیش کیا جاتا ہے. اور جب ایک دن اس بوڑھے ضعیف العمر کے سامنے ناشتے کا تھال لایا گیا، حسب معمول بہادر شاہ ظفر نے ذوف کے عالم میں کپ کپاتے ہاتھ سے جب ناشتے کا دسترخوان سمجھ کر، ناشتے کا تھال سمجھ کر، ناشتے کی پلیٹ سمجھ کر جب دسترخوان کو اٹھایا ہے تو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. کرب و درد سے بے چین ہو گیا کہ تھال کے اندر، تشت کے اندر ناشتہ نہیں تھا بلکہ اس کے نوجوان بیٹوں کے سر کٹے ہوئے رکھے ہوئے تھے. کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی بہادر شاہ ظفر کو، کتنی آو فگا کی ہوں گی بہادر شاہ ظفر نے. اور آگے بڑھیے. گجرات کا حادثہ، گجرات کا معاملہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا، میڈیا نے ان چیزوں کو نشر بھی کیا کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کر آگ کے حوالے کر دیے گئے. بیکری کانڈ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. گجرات کا حادثہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، مگر ہم ان واقعات کو یاد نہیں کرتے، ان واقعات کا ہم تذکرہ نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ تاریخ کے دردناک واقعات نہیں ہیں؟ کیا یہ تاریخ کے دل ہلا دینے والے واقعات نہیں ہیں؟ بہت ساری تاریخ ہیں، اگر میں کہاں تک بتاؤں، کن کن چیزوں کے زوال بتاؤں. کیا وجہ ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے؟
مگر کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے، کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، امام علی مقام کی مظلومیت بیان کی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس واقعے کو ہم مناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ غور کرنا چاہیے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ اگر ہم حسین کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، کربلا کو یاد کرتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ اسپین کا زوال ہوا تھا تو یہ اسلام کے لیے زوال نہیں تھا، یہ بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ اگر 1857 کا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے تو یہ بدعمالیوں کا سبب تھا۔ اگر بغداد تباہ ہوا ہے تو بدعمالیوں کا سبب تھا۔ اگر اسپین پہ حملے ہوئے ہیں تو زمین کے لیے ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہے تو زمین کو بچانے کے لیے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو جنگیں بدعمالیوں کا سبب ہوتے ہیں، بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو جنگیں زمین کے لیے لڑی جاتی ہے تاریخ اس کو فراموش کر دیتی ہے، مگر جو جنگ دین اسلام کے لیے لڑی جاتی ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے لڑی جاتی ہے، نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے لڑی جاتی ہے، صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہے، صدیوں تک اس کو منایا جاتا ہے۔ حسین ایک نظام کے بچانے والے کا نام ہے، حسین نظام مصطفیٰ کے تحفظ کرنے والے کا نام ہے۔ حسین نے زمین کے لیے نہیں جنگ کی ہے، حسین نے بدعمالیوں کے سبب حسین تباہ نہیں ہوا ہے، حسین اپنے کردار کی وجہ سے نصف و نابود نہیں ہوئے ہیں، حسین نے اپنا سر اپنی بدعمالیوں کے سبب سے نہیں گوایا ہے۔ قسم خدا کی حسین نے اگر یہ جنگ برپا کی ہے تو نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے کی ہے، اور جو نظام مصطفیٰ کے لیے جو انقلاب برپا کیے جاتے ہیں اس کو صدیوں تک یاد کیا جاتا ہے، اور اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ جس نظام کو حسین بچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ نظام قیامت تک کے لیے آیا ہے، قیامت تک اس نظام کو باقی رہنا ہے، لہذا قیامت تک حسین کا تذکرہ کیا جائے گا، لہذا قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک حسین کا تذکرہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں، انبیاء کرام کا نزول ہوا، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، سب صاحب شریعت انبیاء ہے۔ بعض کو کتابیں بھی دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، مگر ابھی موسیٰ کا وصال ہی نہیں ہوا تھا کہ کتاب تحریف کر دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ابھی اٹھا ہی نہیں گئے تھے، کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ انجیل میں تحریفیں ہو گئی، تعلیم عیسیٰ کو نصف و نابود کر دیا گیا، تحریف کر دی گئی، قانون عیسیٰ کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آتے زبور لے کر، زبور نازل ہوتی ہے، مگر جیسے ہی داؤد علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے قوم نے کتابوں میں تحریف کر دی، نظام حضرت داؤد کو نصف و نابود کر دیا، تعلیمات داؤد علیہ السلام کو فراموش کر دیا۔ اسی طرح اور انبیاء کرام آتے رہیں، صحیفے نازل ہوتے رہیں، کوئی کتاب کسی کی باقی نہیں، کسی کی تعلیم آج موجود نہیں، سب کی تعلیم فنا ہو گئی، ختم کر دی گئی، تحریف کا شکار ہو گئی، آئین بدل دیے گئے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین برقرار ہے، ان کا دستور برقرار ہے، ان کا قانون برقرار ہے، ان کی کتاب محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کہ جتنے انبیاء آئے تھے ان کی شریعت کا تحفظ، ان کی تعلیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تحفظ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا تحفظ خدا نے اپنے ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری، ہم نے یہ نظام آپ کو عطا کیا ہے، یہ قانون ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ آئین ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کا زیر زبر نہیں بدلا جا سکے گا، اس کو رد و بدل نہیں کیا جا سکے گا، اس کو تحریف نہیں کیا جا سکے گا۔ کیوں؟ پچھلی کتابوں کی حفاظت نبیوں کے ذمے تھی، قوموں نے تحریف کیا، یہ کتاب تحریف نہیں کی جا سکیں گی کہ اس کا تحفظ ہم کرنے والے ہیں۔ مگر میں سوچتا ہوں رب کائنات تو تحفظ کرنے والا ہے، بے شک تو قادر ہے، قدرت والا ہے، مگر کوئی کتاب کا زیر بدلے، تو نزول فرمانے سے پاک ہے، تو اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر روکنے سے پاک ہے، تو اس بندے کے پاس آ کے اس کو اس کام سے باز رکھنے سے پاک ہے۔ رب کائنات پھر نظام مصطفیٰ کیسے قائم ہوگا، نظام مصطفیٰ کیسے برپا کیا جائے گا، نظام مصطفیٰ کا تحفظ کیسے ہوگا؟ تو مشیت الہی نے آواز دی، اگر تجھے میرے نظام کا تحفظ دیکھنا ہے تو میرے نبی کے نواسے کو دیکھ، میرے نبی کے چہیتے کو دیکھ، میں نے ایسا حسین بھیجا ہے کہ اس نے ایسا تحفظ کیا، قیامت تک اس کی مثال دی جائیں گی، قیامت تک اس کی فلسفی کو یاد کیا
کیا جائے گا, قیامت تک اس کے فلسفے کا تذکرہ کیا جائے گا. میں نے حسین عطا کیا, اب مجھے کہہ لینے دیجئے پچھلی کتابیں تحریف ہو گئی, پچھلے انبیاء کی تعلیم کو مٹا دیا گیا, پچھلے انبیاء کے آئین کو بدل دیا گیا, پچھلے انبیاء کے دستور کو ختم کر دیا گیا, مگر مصطفیٰ کے دستور کو نہیں بدلا جا سکا. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے نبیوں کے پاس کوئی حسین جیسا نہیں تھا, مصطفیٰ کے پاس حسین ہے. عیسیٰ کے پاس کوئی حسین نہیں تھا, موسیٰ کے پاس کوئی حسین نہیں تھا, لیکن مصطفیٰ کے پاس حسین تھے. تو جہاں حسین ہوتا ہے وہاں شریعت ہوتی ہے, شریعت کا تحفظ ہوتا ہے. حسین نے ایک باغی سے لڑ کر قیامت تک کی شریعت کو تحفظ فراہم کر دیا ہے. حسین ایک تنہا ذات کا نام نہیں ہے, بلکہ نظام مصطفیٰ کا نام ہے, تحفظ مصطفیٰ کا نام ہے, تعلیمات مصطفیٰ کے محافظ کا نام ہے حسین. حسین کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے. اسی لیے تو غریب نواز نے اگر کہا تو جذبات میں نہیں کہا. لوگوں نے کہا یہ غریب نواز کا شعر جذبات میں کہتا ہوں جذبات میں تم بولتے ہوں گے, ہمارے ہاں کا بزرگ جب بولتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے اور بہت دور کی دیکھ کر بولتا ہے. غریب نواز نے اگر کہا دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. کیا ہے حسین کا فلسفہ شہادت؟ کیوں ہم اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں, کیوں ہم اسے مناتے ہیں؟ اور غریب نواز نے کیوں کہہ دیا حقہ کے بنا لا الہ است حسین؟ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے, اس کے بچانے والے. کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ؟ ہمارے نزدیک تو لا الہ الا اللہ کی یہ تعریف ہے, کسی بھی مسلمان سے پوچھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے تو کہیں گے ایک کلمہ ہے جس کو پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے, مگر صوفیہ اکرام کے نزدیک اس کی کیا تعریف ہے؟ بزرگان دین کے نزدیک اس کی کیا تعریف ہے؟ میں ایک واقعہ بتا دوں گا, آپ سمجھ جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین کیوں ہے اور صوفیہ کے نزدیک اس کی تعریف کیا ہے. ہم کلمہ صرف زبان سے پڑھتے, دل میں اتارتے نہیں ہیں. حالانکہ زبان سے پڑھنا بھی بشارت کے زمرے میں ہے, زبان سے کہہ لینا بھی جنت میں جانے کا سبب ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخلوا الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوا شریف میں جن کی مزار ہے, وقت کے صوفیہ کے تاجدار ہیں. آنے والا ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے حضور میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضور اس حدیث کو سمجھا دیجئے, اس حدیث کو بتا دیجئے, اس کی تشریح کر دیجئے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. بزرگ تھے, مولانا تو تھے نہیں, مولانا ہوتے تو کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے, دیکھو فلاں حدیث میں, فلاں روایت میں, فلاں شارحین نے حدیث نے یہ لکھا ہے. لیکن بزرگ کیسے سمجھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میاں صاحبزادے ابھی لا الہ الا اللہ سمجھنے کا وقت نہیں آیا, جب وقت آئے گا تو سمجھا دیں گے, جاؤ. کہا حضور کب وقت آئے گا؟ فرمایا کہا نا کہ جب لا الہ الا اللہ سمجھنے کا وقت آ جائے گا تب آ جانا, تب سمجھا دیں گے ہم, اور تم نہ آئیں گے تو ہم خود اب اس کا پیغام تم تک پہنچا دیں گے. وہ شخص چلا گیا. بزرگ کے سامنے زیادہ تو بول بھی نہیں سکتا تھا, زیادہ اصرار بھی نہیں کر سکتا تھا, ادب ملحوظ تھا. وہ شخص جب چلا گیا 8 سال ہو گئے, 8 سال تک نہ وہ شخص حضرت وارث پاک سے ملنے آیا, نہ وارث پاک اس سے ملنے گئے. وہ کسی اور شہر کا اور گاؤں کا رہنے والا, کسی اور علاقے کا. 8 سال کے بعد ایک خاتون آتی حضور وارث پاک کی خدمت میں زیارت کے لیے. سلام کیا تو حضور وارث پاک فرماتے ہیں بی بی تم فلاں شہر کی رہنے والی ہو؟ تو کہتی ہاں حضور آپ نے صحیح پہچانا, مگر میں تو پہلی بار آئی ہوں. تو آپ مسکراتے کہا بزرگوں سے کچھ چھپا نہیں ہے. اچھا بی بی وہ تمہارے شہر میں فلاں شخص رہتا ہے؟ اسی کا نام لیا جو کلمے کی تشریح پوچھنے آیا تھا. تو کہتی ہاں وہ تو ہمارے پڑوس میں ہی رہتا ہے. فرمایا واپس جا اور اس سے کہنا کہ لا الہ الا اللہ سمجھنے کا وقت آ گیا ہے, فوراً جا. یہ روانہ ہوتی ہے اور جب پہنچی تو معلوم ہوا کہ سخت علیل ہے. جب یہ دیوا شریف گھر سے نکلی تھی تو اچھا خاصا صحت مند تھا. جب حضرت نے فرمایا فوراً جا اور کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھنے کا وقت آ گیا, جب پہنچی تو دیکھا کہ بڑا سخت علیل ہے. قریب پہنچی, کہا کہ میاں
हुजूर वारिस पाक की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई थी। हजरत ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह समझने का वक्त आ गया है। वो कहता हाँ हाँ बिल्कुल वक्त आ गया है। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसकी रूह परवाज हो गई। बात समझ में आई आपके? वाकया तो यहां खत्म हो गया। गौर किया आपने? हमारे नजदीक कलमा ये है कि हम तस्बीह लेके बैठे रहें, मगर सूफिया के नजदीक कलमा ये नहीं है कि तुम जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो और कुफ्र पे मर जाओ, गुमराहियत पे मर जाओ, तबाह बर्बाद हो जाओ। नहीं नहीं, सूफिया के नजदीक ला इलाहा इल्लल्लाह मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलुल जन्नह का मतलब ये है कि जिसने मौत के वक्त, नज़ा के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह के मफहूम को समझ लिया। हकीकी कलमा पढ़ना तो तब है। तो अब ये है हकीकत कलमा कि इंसान मरते वक्त उसको सही तरीके से पढ़ ले। और एक मैं बात अर्ज करता हूं, इसी के तहफ़्फ़ुज़ कलाम हुसैन है, जिसने हमें मरते वक्त ये दर्स दे दिया कि जब मरो जिंदगी कैसे ही गुजार लो, मगर आखिरी वक्त हक पर मरना, बेहक की मौत मत मरना। ये है फ़लसफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे हजरात बैठे हुए, मेरे भाई साहब भी हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े ऑफिसर रहे, ये अब रिटायर हो गए हैं। वक्त एडवोकेट साहब भी हैं माशाल्लाह, कानून के तो ये लॉयर है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इनको पता होगा और आपको भी पता है, सबको पता है कि जब हमारे यहाँ कोई वज़ीर आज़म बनता है या राष्ट्रपति बनता है तो हलफ उठाता है, कसम खाता है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, मुझे बड़ी खुशी होती, बड़ा ज़ेल मजमा मिलता है मुझे।